في كلام المجيد والفرقان الحميد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكتها حتى قالها ثلاثا. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، انما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، او كما قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. وقال: سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ای العمل افضل؟ قال: ایمان باللہ ورسولہ. قیل: ثم ماذا؟ قال: الجہاد فی سبیل اللہ. قیل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. او کما قال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الہی نجنی من کل ضیق بنجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع. هب لي في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع. محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس مشکل دور میں کہ جہاں مسلمان جماعت اللہ کے گھر کے قصد کے لیے تیاری کرتی، اس کے اندر ایک شوق اور ذوق ہوتا، اور کہاں آج ہم بے یار و مددگار لاچار ہو کر رہ گئے
کہ وہ فریضہ حج جس کو اختیار کرنے کے بارے میں خود رب کریم قرآن حکیم میں رہنمائیاں ارشاد فرماتا ہے، جس کی وعیدیں امام الصادقین المصدوقین، کائنات کے سب سے زیادہ سچے لوگوں کے امام، مقتدا اور رہنما نے بیان فرمائی۔ امت مسلمہ کی بہت بڑی تعداد ان چیزوں سے محروم ہو گئی۔ جس قوم پر اس کے دشمن حکمران بن جائیں، ظلم کا نظام ہو، اور مسلمان اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی کھٹکا بھی نہ رکھے، مطمئن رہے، تو پھر اسے سزا تو ملنی چاہیے۔ کہ آج مسلمان نے اس بات کو سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے اور اپنی ذاتی انفرادی اصلاح کو بنیاد بناتا ہے، قومی اجتماعی دھاروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور چھوڑتا ایسا ہے کہ سوچ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہی نتیجہ پیدا ہونا ہے۔ آج میں اس موضوع پر جب تیاری کر رہا تھا تو عجیب دل کی کیفیت تھی کہ جنہیں سمجھاؤں گا وہ حرم تک پہنچ نہیں سکتے، ان سے قدرت چھین لی گئی، انہیں اس حد تک مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنی رائے اور مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کے گھر تک پہنچنے کا شوق رکھنا، اس کی زیارت کا شرف حاصل کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر پر حاضری دینا، آپ کی مسجد نبوی شریف میں نمازیں ادا کرنا، یہ سعادت ہے۔ حج جو ہے عبادت کے اعتبار سے عظیم الشان عبادت ہے، جس میں جان اور مال دونوں لگتے ہیں، اور اسے دین کا تعارف کرایا جاتا ہے، اسے دین کی نمائندگی دی جاتی ہے۔ کہ دین کو سیکھ کر دین پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ حج کی عبادت سے مسلمان کے اندر پیدا ہوگا، رچے بسے گا کہ اس نے اللہ کی خاطر اپنے لباس کو اتار دیا، دو سفید چادریں پہن لی، اور اس کی زبان پر اللہ کی عظمت، اس کی شان، اس کی طرف آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ مسلسل احرام باندھنے کے بعد اپنی زبان سے اسی بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک اور ساتھی نہیں، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک،
تمام تعریفیں، عظمتیں، بزرگیاں، شانیں لکا صرف تیرے لیے ہیں، تعریف کے لائق بھی تو ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ حاجی مسلسل اس ترانے کو پڑھتا ہوا محبت سے سرشار ہو کر ہر اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آتے ہوئے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے، سواری سے اترتے ہوئے، سواری پر بیٹھتے ہوئے، جتنے اس کے کام ہیں چلتے پھرتے ہوئے، ان میں اس کی زبان پر یہی ایک ہے، اور یہ پڑھتے ہوئے اسے کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، اور اس کی محبت بڑھتی ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے اللہ کی لقاء اور ملاقات کا۔ یہاں تک کہ وہ جمرہ عقبہ پر پہنچ کر 10ویں ذی الحجہ کو وہاں پہلی مرتبہ کنکر پھینکتا ہے اس پر، بڑے شیطان پر۔ تو جب اس نے کنکر پھینکنے شروع کیے، اب اس کی لبیک یہاں پر رک گئی۔ حضور علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا، اور پھر بیت اللہ الحرام میں، مسجد الحرام میں حاضری، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، وہ حجر اسود کے سامنے پہنچ کر اسے سلام کرتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھنا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کے ساتھ، زاری کے ساتھ اس کے حضور سے مانگنا، یہاں تک کہ وہ رکن یمانی پر پہنچ کر دعاؤں کو موقوف کر کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین آ کر اپنے ایک چکر کو پورا کرتا ہے، اور اس طرح سے کعبہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ارد گرد 7 مرتبہ ایسے ہی گھومتا ہے، ہر مرتبہ دعائیں مانگ رہا ہے، اپنی توجہ کو وہاں کامل رکھتا ہے۔ پھر آب زمزم پر پہنچ کر وہ زمزم کا پانی پی رہا ہے، پھر صفا اور مروہ میں پہنچ کر وہاں پر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی 2 نشانیاں، یہ 2 پہاڑ، وہاں پہنچ کر وہ صفا سے شروع کرتا ہے اور مروہ تک جاتا ہے۔ درمیان میں ایک مقام پر اسے حکم دیا کہ قدم تیز چلا دو، سرعت کے ساتھ یہاں سے نکلو، اور وہ مروہ پہ پہنچتا ہے، مروہ سے پھر صفا پر آتا ہے، یہاں سے پھر مروہ جاتا ہے، یہاں بھی 7 چکر لگا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے، کبھی صفا پر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف دیکھتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، کبھی مروہ پہ کھڑے ہو کر اللہ کے گھر کا دیدار کر کے دعائیں مانگتا ہے، یہ نفل پڑھ رہا ہے، یہ طواف کے واجب و طواف ادا کر رہا ہے، یہ سر منڈا رہا ہے، یہ سارے نیکی کے خیر کے کام اسے دنیا میں کسی اور گھر میں، کسی اور جگہ میں، کسی بڑی مقدس سرزمین پر کعبہ کے سوا نصیب نہیں ہوتے۔ اس لیے حج کے جس طرح سے ایام مخصوص ہیں کہ ایام مخصوص میں حج کر سکتا ہے، اور جگہ بھی مخصوص کر دی،
کہ اس خاص جگہ میں آ کر تم نے حج کے ان ارکان کو پورا کرنا ہے، وہ منا، وہ مزدلفہ، وہ عرفات، وہ وہاں کی جو بہاریں جو اللہ نے نصیب کی حجاج کرام کو، وہ گناہوں کا دھل جانا، وہ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی حاضری، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جب اس نے اسے حج مبرور بنا لیا، حج مقبول بنا لیا، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دنیا میں دین کو عزت، قوت اور غلبہ دلانا، اس کا سسٹم پیدا کرنا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے بعد تیسرے نمبر پر کیا چیز ہے، قال حج مبرور، آپ نے فرمایا یہ حج مقبول ہے، اور یہ حج مقبول لیس لہ جزاء الا الجنہ، جب یہ مقبول بن جائے، جب یہ مبرور بن جائے تو اس کی جزا سوائے جنت کے اور کوئی چیز نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا، فحجوا، اب تم حج کرو۔ اقرع ابن حابس ایک صحابی ہیں، فقام رجل، وہ کھڑے ہو گئے، اکل عام یا رسول اللہ، ہر سال فرض ہے یا رسول اللہ، فسکت، اللہ کے حبیب خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے یہی خطبہ ارشاد فرمایا، پھر انہوں نے یہی سوال کیا، پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ یہی خطبہ ارشاد فرمایا، پھر انہوں نے یہی سوال دہرایا، پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا ضرونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کوئی وضاحت نہ کروں، اس وقت تک مجھ سے وضاحت مت پوچھو۔ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج تم پر ہر سال واجب ہو جاتا، اور تم ہر سال حج کرنے کی استطاعت نہ رکھتے۔ تو یہ کثرت سوال، یہ بھی بعض مرتبہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، اور میں امتوں کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور دوسری وجہ اپنے نبیوں میں اختلاف تھا کہ انہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا جس کی وجہ سے وہ برباد ہوئے۔ تو حج یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، یہ عاشقوں کی عبادت ہے، یہ اللہ کے محبوبین کی عبادت ہے، اور جب بھی اولیاء اللہ یہ نیک لوگ حج کے لیے جاتے تو ہر لبیک پر ان کے دل میں ایک ڈر اور خوف ہوتا کہ کہیں میری لبیک پر اللہ کی طرف سے لا لبیک کا جواب نہ آ جائے، میں لبیک کہوں وہاں سے جواب آئے نہیں قبول تیری لبیک۔ سعادات میں سے حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لبیک کہتے تو ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری لبیک پر اللہ کی طرف سے لا لبیک نہ آ جائے۔ اور پھر حج کو حلال مال سے کرنا، حرام سے بچانا، وہ مبرور تب ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کعبہ میں پہنچتا ہے دور کا سفر کر کے، اٹا پٹا ہوا اور پراگندہ بال و حال، وہاں پہنچ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، یا اللہ کہتا ہے،
ملبسہ حرام، جو پہنا ہے وہ حرام کا، مأکلہ حرام، جو اس نے کھایا ہے وہ حرام کا، مشربہ حرام، جو پیا ہے وہ حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ فرماتے ہیں بندے ان تمام کی موجودگی میں تیری دعا کو کیسے قبول کر لوں؟